حاجیوں آؤ شگن شاہ کا روزہ دیکھو، 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 کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ 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 دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، زمزم اعلیٰ حضرت لکھا ہے اپنے سفر نامے میں کہ زمزم شریف جب تک رہا میں زمزم پیتا رہا، اور زمزم کا ذائقہ جو ہے نا وہ اپنا بدلتا رہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ زمزم اپنا ذائقہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ترش ہوتا ہے، کبھی شیریں ہوتا ہے، کبھی ہلکا سا کھارا آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں رات کو 2 بجے کے بعد پیو نا تو ایسے لگتا ہے جیسے تازہ دھویا ہوا دودھ پی رہے ہیں۔ اب یہ ذائقے ہر ایک کو تو نہیں آ سکتے نا، ذائقہ لینے والا بھی تو چاہیے نا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے زمزم ہے، امام کہتے ہیں آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے۔ ابھی بارش ہے تھی آپ کے فیصل آباد میں تو چھینٹے پڑے تھے کہ موسلادھار تھے؟ بتاؤ نا، وہ چھینٹے میں اور موسلادھار میں فرق ہے نا۔ چھینٹا تو چھینٹا ہوتا ہے اور تیز تو تیز ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں یاد کرو حاجیوں جب مکے میں تھے کیا ہوا تھا، یاد ہے؟ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے چھینٹے چھینٹے، کرم کے چھینٹے، اب ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اے کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر حاجیوں کو یاد لا رہے ہیں، حاجیوں مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، کعبۃ اللہ شریف کے گرد ایسے گھومتے تھے مثل پروانہ، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا
گھر اللہ کا گھر جو قائم ہوا وہ کہاں ہوا؟ مکے میں کعبہ سب سے پہلا. اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھی، اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھی، آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو، آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو، ہے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. پھر یاد دلاتے ہیں حاجیوں کو، حاجیوں یاد ہے حتیم میں کیسے بیٹھتے تھے اور حتیم میں کتنا سرور آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ماں کی آغوش میں آ گئے. تو پھر یاد دلاتے ہیں حاجیوں، مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. کوئی شک نہیں، ارے جن پہ ماں باپ فدا، جن پہ ماں باپ فدا، یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا، یا کرم ان کا دیکھو. اور عرض حاجت میں رہا کعبہ کفیل انجاح. انجاح مراد پوری کرنے والا. تفسیر مظہری میں نے پڑھا، حدیث پاک ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اس سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا. اور جس وقت کعبہ شریف کو اٹھایا جا رہا ہوگا نا، کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا. یہ ایک حدیثوں میں الفاظ ہیں، کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا. اور کعبے کو اٹھا کر مکے سے بیت المقدس لے کے جایا جائے گا. اب ذرا نقشہ دیکھنا گوگل میں، مکے سے بیت المقدس کے بالکل بیچ میں مدینہ ہے، بالکل. مسجد قبلتین جو ہے نا مدینہ شریف میں، دیکھو نا قبلہ یوں ہے تو بالکل مسجد اقصی بالکل اس کے اپوزٹ. تو حدیث میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو جب لے کے جائیں گے تو کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ حضور کے روزے پر حاضری دے گا اور عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد. میرے آقا جواب بھی دیں گے اور پھر میرے آقا پوچھیں گے اے کعبہ یہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. تو کعبہ عرض کرے گا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا جو امتی مجھ تک آ گیا میں اسے کفایت کر جاؤں گا، کفیل انجاح، میں اسے کفایت کر جاؤں گا. اور جو امتی آپ کا، کعبہ کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کعبہ کہہ رہا ہے، اور یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، تفسیر مظہری پڑھ لیں. کعبہ کہہ رہا ہے حضور جو مجھ تک آیا میں اس کی کفایت کر جاؤں گا، اور جو مجھ تک آپ کا امتی نہیں آ سکتا اس کے لیے آپ کافی ہیں. لگاؤ فتویٰ کعبے پر. کعبہ کہہ رہا ہے جو امتی آپ کا مجھ تک نہیں پہنچ سکا حضور اس کے لیے آپ کافی ہیں. اب سنو اعلیٰ حضرت، عرض حاجت میں رہا کعبہ کفیل انجا، آؤ اب داد رسیے شہ طیبہ دیکھو، آؤ اب داد رسیے شہ طیبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو. جمعہ کعبہ تھا، جمعے کو
ویسے بھی عید کہا جاتا ہے، جمعے کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اور اہل عبادت کے لیے تو جمعہ پھر اور بھی کمال کا دن ہے نا. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم تو مکے میں جمعہ کریں گے، ہم تو مکے میں جمعہ کریں گے. بھائی منع نہیں ہے، عشق کی بات ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جمعہ کے دن ہم وہاں گزارے، ہم نے بڑے جمعے گزارے ہم نے، تو ان دنوں میں جمعہ کعبہ تھا. کیا تھا؟ عید. کس کے لیے؟ اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ، اہل عبادت اور مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. دوشنبہ فارسی میں کہتے ہیں پیر کو. حضور کی ولادت کب ہوئی؟ پیر کے دن. اگر پیر والا نہ آتا تو جمعہ بھی نہ آتا. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. ملتزم یہ وہ مقام ہے کعبۃ اللہ شریف کا جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ایک دیوار ہے. ملتزم. آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی چاہا کہ جبریل کو دیکھوں کیا کر رہا ہے، کدھر ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل ملتزم سے لپٹے ہوئے اور دعا مانگ رہے ہیں. یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. یہ کون مانگ رہا ہے دعا؟ جبریل. فقیر کی الحمدللہ عادت ہے جب طواف کرتا ہے استلام کرتا ہے حجر اسود کو، اور جیسے ہی بڑھتا ہے نا تو اس جگہ پر یہی دعا کرتا ہے اور ساتھ میں سب کو شامل کرتا ہے. یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا. یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ لپٹا ہوا ہونا تو کبھی دایاں بال، کبھی دایاں گال، کبھی بایاں گال، کبھی سینہ، کبھی پیٹ، ایسے چمٹ جاتا ہے. ملتزم ہے نا. ارے ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان. اب مدینے میں ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہیں، دل تو کر رہا ہے کہ جا کے پڑ جاؤں، جالیوں کو چوم لوں، جالیوں سے لپٹ جاؤں. شوق کہتا ہے جا. جیسے ہی کوشش کرتا بیچ میں ادب آتا ہے خبردار، تیری اتنی جرأت، تو لپٹے گا جالیوں سے، تو جالیوں کو چومے گا، خبردار کھڑا رہ. پھر کھڑا رہ. پھر شوق کہتا ہے یار ایک ٹرائی تو کروں. پھر شوق کہتا ہے میں جاؤں. پھر ادب آ جاتا ہے. اب شوق بار بار کہہ رہا کہ میں جاؤں، میں لپٹ جاؤں. پھر ادب کہتا ہے تو اس لائق ہے، تو اس لائق تھا کہ تو یہاں کھڑا ہو. دیکھو حضور نے تجھے اپنے سامنے کھڑا کیا. یہ کم سعادت 4 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے. یہ کیا کم کرم ہے کہ حضور نے تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا ہوا. تو یہ جنگ ہے کس کی؟ شوق کی اور ادب کی. شوق کہتا ہے لپٹ جا، ادب کہتا ہے خبردار. یہ کیا ہے؟ یہ ایک جنگ ہے، یہ الجھنا ہے. امام کہتے ہیں ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان. ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو. ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی صدا. اب سننے والا بھی اعلیٰ ادب ہو نا، ہر ایک کو سننے میں نہیں آتی. جس کے کان بن جائے نا اللہ، جس کی آنکھیں بن جائے اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. جو میرا ولی ہو جاتا ہے، جو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف، محمد کر رہا ہوں. اللہ کے ولیوں کی بڑی شان، بڑی شان. تو اعلیٰ حضرت بالیقین اللہ کے ولی، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا سنا ہوگا.
غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کب تو دیکھ چکے